تو ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2118 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو کیسے زمین میں دنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں دکاندار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اہل بازار بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جن کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اول سے آخر تک سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر انہیں اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جملہ اہم ہے، ثم یبعثون علی نیاتہم، ایک تو یہ۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیش الکعبہ، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا، جیش الکعبہ، یعنی آخرت کی علامات میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک لشکر کعبے کے اوپر حملہ آور ہوگا اور اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ جی، اب اس کا مہدی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، جہاں وہ لشکر دھنسایا جائے گا اس جگہ کا بھی نام آ گیا بیدا۔ اچھا، بیدا ایک جگہ کا بھی نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ٹھیک ہے، مکہ کے قریب ایک صحرا ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوئی، ایک لشکر ہے جس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی، دوسرا اس پورے لشکر کو دھنسا دیا جائے گا، پورا لشکر اول سے آخر تک، صرف ان میں سے ایک بندہ بچے گا جو خبر دے گا کہ وہ دھنس گیا، وہ آگے روایات میں آ رہا ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اب اس میں جو اس لشکر کے درمیان میں لوگ ہوں گے وہ بھی سارے دھنسا دیے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، مطلب یہ کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ اچھا، ہاں، مسلمان ہوں گے جو حملہ کرے گا، جو حملہ کرے گا، ہاں، یہ مسلمان ہوں گے۔ یہ اگلی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2884۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجب ان ناسا من امتی یؤمون بالبیت برجل من قریش، میری امت میں سے کچھ لوگ بیت اللہ میں ایک آدمی پناہ لے لے گا، اس کو پکڑنے کا قصد کریں گے۔ اچھا، یہ بیت اللہ پہ حملہ نہیں کریں گے، یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے لشکر نہیں آیا۔ اچھا، ایک بندے نے بیت اللہ میں پناہ لے لی ہے، اس کے لیے آ رہے ہیں، اس کا قصد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ لشکر آ رہا ہے۔ اور کہا کیا کہ یہ لشکر ان ناسم من امتی، میری امت میں سے ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ امت سے مراد جنرل لیا جائے گا، یعنی کہ ساری کی ساری ابھی اب رسول اللہ کی امت ہے، ایک انکار کر رہی ہے، ایک ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے کہ یہی بات ہے کہ جو اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، تو یہاں تک کہ جب وہ بیدا کے مقام پہ آئے گا وہی بات، تو خسفہ بہم، ان کو دنسا دیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رستے میں تو سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، رستے میں جو ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسافر بھی ہے، کوئی ان میں جانتے بوجھتے آئے گا، مستبصر یعنی جانتے بوجھتے آیا وہاں پہ، اس بندے کو مارنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اور کوئی مجبور ہو کے آیا، جیسے آرمی میں بھرتی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امیر لشکر کا حکم ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار نہیں، وہ بندے کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن وہ مجبور ہے، اور کوئی مسافر ہے، وہ درمیان میں آ گیا، اس میں دھنسا دیا گیا اس لشکر میں۔ تو لیکن قیامت والے دن کیا ہے، یبعثہم اللہ علی نیاتہم، اللہ ہلاک سب کو کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کی نیتوں پہ کھڑا کرے گا، نیتوں کے مطابق ان کا حساب کرے گا۔ تو آپ ابھی یہ کانٹیکس بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ ہے اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، صحیحین میں جو مہدی کا تذکرہ ہے نا، نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، نام کے ساتھ نہیں، یہ مہدی ہی ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں پناہ لی ہے۔ یہ کنفرم ہے؟ نہیں، کنفرم تو اب ظاہری بات ہے ہم نہیں کر سکتے، یعنی یہ کون ہے جو پناہ لے رہا ہے، اس کے بعد واضح نہیں ہے۔ نہیں، ایک بات اور ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خود مہدی کا لفظ جو ہے نا وہ صحیحین کی روایات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک بات ہے جو ہمیں صحیحین کی روایات میں ملتی ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے مسلم امہ کا۔ اچھا، مسلم امہ کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بہت سے حکمران ہیں، کوئی حکمران ہے، اچھا، بس اتنا کانسیپٹ آتا ہے۔ یعنی مہدی، صحیحین کی روایات میں مہدی کا جو ریلیجس ایک ہے نا،
جو انوٹیشنز ہیں. ہاں اس کی وہ ریلیجس مذہبی اس کی شخصیت وہ زیر بحث نہیں ہے. اچھا. بلکہ اس کی جو ایک لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ زیر بحث ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک حکمران ہے. بلکہ اس میں بھی سیئین کی یہ روایت تو نہیں ہے، ایک اور روایت ہے کہ اس میں یہ بھی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا. اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ وہ مطلب اچھا انسان نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کو اچھا بنا دیں گے. اس میں بہت سی برائیاں اور عیوب ہوں گے. تو یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ ایک حکمران ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں گے. اب ہمیں ابھی تک روایات سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اب اس کو مہدی کہیں یا نہ کہیں، بات تو پھر وہ یہ آپ کہیں کنفرم ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عرف میں تو یہی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. اوکے. مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی. اب اس کو مارنے کے لیے مسلمانوں سے ہی، اب جیسے لڑائیاں تو ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، افغانستان میں دیکھ لیں، ادھر ادھر دیکھ لیں، آپس میں لڑتے مرتے تو ہر دور میں رہیں. اب اس کو مارنے کے لیے ایک لشکر گیا ہے کہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی. تو وہ جو لشکر اس کو مارنے کے لیے گیا ہے وہ سب کا سب زمین میں دھنسا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اس کی. اسی سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہے. اچھا، مہدی کی نشانی، سب سے بڑی نشانی اور اتھینٹک نشانی یہی ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے جانے والا پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور ان میں سے صرف ایک بندہ بچے گا جو آ کے خبر دے گا دھس گیا، یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. ایون کہ جو وہ بھی دھنسا دیے جائیں گے جو مجبور ہوں گے، جو اس کو قتل کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، اور وہ بھی جو وہاں چلتے پھرتے مسافر ہوں گے، قیامت والے دن ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا. اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ مہدی ہے. اس سے پہلے اس کے مہدی ہونے کا نہیں پتہ ہوگا. اس لیے تو کچھ لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، اور امت میں سے آئے. اللہ کے وسلم کا میری امت میں سے کچھ لوگ اس کا پیچھا کریں گے جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی. ان میں سے کچھ اس کے قتل کو صحیح نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب کشمکش کی کیفیت ہوگی. اس کشمکش کی کیفیت سے امت کو نکال دیا جائے گا اس بڑے سائن کے ذریعے، علامت کے ذریعے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہمیں ابھی تک معلوم ہوئی ہے مہدی کے حوالے سے. جی. دوسری بات، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2913 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر حصے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپیں بھر بھر کے مال دے گا. ٹھیک ہے. آگے کسی نے راوی نے کہا کہ کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہوں گے؟ راویوں نے آپس میں بحث کی نا. اچھا، راویوں نے آپس میں بحث کی. اچھا ٹھیک ہے. کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی ہے کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپیں بھر بھر کے دے گا، مطلب خوب نوازے گا، کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بہرحال وہی بات جو ہم نے کہی ہے نا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، مہدی کے بارے میں مختلف آراء رہی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ گویا کہ سوچ وہاں بھی موجود تھی. راویان حدیث میں بھی یہ حدیثیں سن کے ایک بات ذہن میں آتی تھی، ادھر ہی جاتی کہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز تو نہیں ہے. نو ڈاؤٹ وہ مہدی ہیں اس معنی میں کہ وہ گائیڈڈ پرسن، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. خلفائے راشدین مہدیین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے. خلفائے اربعہ کے لیے، حضرت ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے لیے. تو مہدی کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے حدیث میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں یہ بحث پیدا ہوئی، اور وہ مہدی تھے، لیکن حدیثوں میں جس مہدی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نہیں ہے، آخر الزمان والے، یہ آخر زمانے میں آئیں گے. تو اس میں ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے کہ مہدی کے زمانے میں خوشحالی ہوگی، تو اکانومی اسٹرانگ ہوگی. ہاں. تو اب جو سیناریو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ امت میں اختلاف ہوا، جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ابھی تک جو حدیث تھی. ہاں، ابھی تک امت میں ایک اختلاف ہوا. ایک حکمران جو ہے اور اس کا پیچھا کیا گیا،
دوسروں نے اس کو مارنا چاہا، اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، جنہوں نے اس کو مارنے کے لیے بیت اللہ پہ چڑھائی کی وہ سب دھنسا دیے گئے۔ اس سے اس حکمران کی جو ایک فضل تھا، جو اس کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ لوگوں کے سامنے آیا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، مطلب اس کے ساتھ ایک ظاہری بات ہے ایک سمپتھی، ایک ہمدردی، سارا کچھ اس کے ساتھ پیدا ہو گیا، یا اس کی فضیلت کا جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا۔ تو اب اس کی ایک آپ خلافت کہیں قائم ہو گئی۔ اللہ کے وسلم نے کہا نا ایک خلیفہ آئے گا، میری امت کے آخر میں خلیفہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس خلافت میں اتنی خوشحالی ہو گئی جسے آپ معاشی خوشحالی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لپیں بھر بھر کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی خوشحالی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی تھی، مطلب کہا جاتا تھا نا کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے، تو یہ وہ معاملہ تھا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نیکسٹ حدیث صحیح مسلم کی آئی۔ ابھی یہ کانسیپٹ ابھی تک یہ بنا جی، اور ان کی نشانی بھی آپ نے بیان کی، ہاں، کہ وہ جو قافلہ مارنے کے لیے آئے گا سب سے بڑی نشانی ہوگی وہ دھنس جائے گا، وہ دھنس جائے گا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ وہی ہے، یہی مہدی کی وہ صفت ہے کہ جس سے مہدی کی پہچان ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 3449، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب تم میں مسیح ابن مریم جو ہے وہ اتریں گے، و امامکم منکم، اور تمہارے امام تمہیں میں سے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مہدی کا جو ظہور ہوگا، رائز آف مہدی، ظہور مہدی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل قبل ہوگا۔ یعنی مہدی آئیں گے، مائنر سائنس ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد میجر سائنس میں دجال آیا، پھر حضرت عیسیٰ آئے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو جب ان کا نزول ہوگا تو نماز کے لیے جو ہے وہ جو امامت کروانے کے لیے آگے بڑھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ آگے روایات آ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ امام تم میں سے ہوگا، امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جماعت تو کروائی، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ امامت کروائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی، ہاں نماز کی امامت مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد خلیفہ وہ ہوں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ انہی کے پاس رہے گی، نہیں، ٹرانسفر ہوگی۔ ہاں وہ ظاہری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو سکتے ہیں آپ اس میں، ٹھیک ہے، حکمرانی میں، خلافت میں، وہاں پہ وہ امیر نہیں ہوں گے۔ یہاں امامت سے مراد نماز کی امامت ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہی جا چکی تھی۔ تو اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی، یعنی اب دیکھیں نا دو چیزیں طے ہو گئیں مہدی کے حوالے سے بڑی بڑی۔ ایک تو ٹائم پیریڈ بہت اہم ہے کہ مہدی نے کب نکلنا ہے، ٹائم۔ دوسری جگہ، ٹائم اینڈ سپیس، ٹھیک ہے، زمان و مکان۔ تو زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصلاً قبل، اور جگہ کیا ہے؟ عرب، بیت اللہ سے، مکہ، ہاں مکہ سے جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا، اور کن حالات میں ہوگا، کیسے ہوگا۔ دو فضیلتیں بھی آپ نے بیان کر دی، ایک فضیلت بہرحال ان کی بنتی ہے کہ ان کو جو مارنے کے لیے آئیں گے وہ دھنسیں گے، اور یہی ان کی نشانی ہوگی۔ دوسری فضیلت کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کروائیں گے جماعت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے۔ یہ دو باتیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا قیامت تک، اور وہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تعال صلی لنا، آپ آگے بڑھیں اور ہمیں نماز کروائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکمرۃ اللہ ہذہ الامۃ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم ایک دوسرے کے امیر ہو، تو وہ اس امت کی فضیلت برقرار رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اچھا یہاں پہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے؟ قتال کی، کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کے اوپر لڑتا رہے گا قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا امام مہدی کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے، جنگ و جدال کے زمانے میں ان کا جو ہے یہ ظہور ہو رہا ہے۔ اور وہی امامت کی جو بات ہم نے کی تھی، وہ امامت بھی اس سے مراد نماز کی امامت،
اچھا شیخ، یہ یعنی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی اس میں کہیں پہ ڈیفائن ہے کہ امام مہدی یعنی کہ اکانومی کے حوالے سے جو امام مہدی کے انڈر رین چل رہا ہے، ان کے انڈر جو نظام ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لبے بھر بھر کے تقسیم کریں گے، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کیا ان کا ایک رین گزرے گا نا، ایک ٹائم پیریڈ گزرے گا جس میں وہ یہ مضبوطی کریں گے، ایسا ہے؟ ایک ٹائم پیریڈ گزرے گا، اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں بحثیں بعض روایات میں ہیں جن کے اوپر کلام بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ مہدی کا جو ظہور ہوا وہ بھی جنگ و جدال سے ہوا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ایک سلطنت اور ایک خلافت قائم ہو گئی. اچھا، ایک گروپ کی، ہاں، امام مہدی کے گروپ وہ لپیں بھر بھر کے دے رہے ہیں نا، معاشی خوشحالی ہے، تبھی تو ہوئی ہے. بعض روایات میں جن پہ کلام بھی ہے کہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک یہ خوشحالی رہے گی. اس کے بعد پھر اب ظاہری بات ہے کہ اسلام ایک مرتبہ غالب ہو گیا، اب دجال کا ظہور ہو گیا، دجال نکل آیا، خروج دجال ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر فتنہ پھیل گیا، پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ درمیان میں ایک ٹائم پیریڈ ہے، یعنی جب مہدی کا ظہور ہوا ہے تو مسلمانوں کا باہمی جنگ و جدال تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے تو اب مسلمان اور کافر لڑ رہے ہیں، کیونکہ دجال ہے نا دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ یہ یونائٹ کریں گے پھر امام مہدی، تو یہ یونائٹ کریں گے، یونائٹ کریں گے. مہدی نے مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹ کر کے خلافت قائم کر لی، یعنی کہ نشاط ثانیہ کا ایک کانسیپٹ ہے. خلافت ایک قائم کر لی تھی، اس خلافت کی تباہی اور بربادی کے لیے دجال کا خروج ہو گیا، اہم بات، جس نے پوری جو ہے وہ ملت کفر کو جمع کر لیا. اب وہ دجال بھاری پڑ گیا مہدی پہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ وہ پورا سینیریو ہے جو ہمیں یہاں ان بٹوین دا لائنز جو ہے یا انڈائریکٹلی کہہ لیں صحیحین کی روایات سے ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب تک تو ہم نے ڈسکس کیا صحیحین کی روایات کو. اچھا، اب صرف اتنے ہی مواد ہے، اتنا ہی مواد ہے صحیحین کی روایات پہ، اتنا ہی مواد. ٹھیک ہے، لیکن یہ کانسیپٹ پورا تقریباً کلیئر ہو جاتا ہے اگر اتنے مواد پہ ہی رکھیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. مطلب مہدی کی شخصیت ایک تو ثابت ہو گئی، اس کا صالح ہونا ثابت ہو گیا، دوسرا یہ کہ مسلم امہ کا پولیٹیکل لیڈر ہونا ثابت ہو گیا، تیسرا یہ کہ خلیفہ، چوتھا یہ کہ خلیفہ ہونا ثابت ہو گیا، پانچواں یہ کہ اس کا ٹائم پیریڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل قبل آخر الزمان ہے، یہ کنفرم ہے، اور جس طرح سے ظہور ہوگا بیت اللہ میں جا کے پناہ لے گا، اور اس طرح سے آگے معاملات چلیں گے. تو یہ اجمالی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے اجمالی طور پہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں مہدی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے مہدی کا نام لے کے کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن امیر کا تو ذکر ہے نا، کانسیپٹ موجود کوئی امیر ہے، آپ کہہ لیں کہ جی مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، پولیٹیکل لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو مہدی جسٹ ایک لقب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں مہدی تو ایک لقب ہے نا، ان کا نام بھی یہ نہیں ہوگا. جی جی، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی یہ نہیں ہوگا.